اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں محرم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم قربانی دی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہینے کے اندر اپنا پورا گھرانہ قربان کر دیا، اور اس قربانی دینے کا جو اصل مقصد تھا وہ نبی کا دین، اپنے نانا کا دین بچانا اور اللہ کا دین بچانا تھا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرے نانا کا دین بدلا جا رہا ہے اور اس دین کے اوپر اور اس خلافت کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو چکے ہیں کہ جن کو اللہ کے دین سے، میرے نانا کے دین سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، وہ عیاش ہو چکے ہیں اور وہ دین کے اندر اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ میرا پورا کا پورا گھرانہ وہ کاٹ دیا جائے گا، مجھے نقصان پہنچایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے، اللہ کا دین بچانے کے لیے اپنا پورا گھرانہ لے کر کربلا کی طرف محو سفر ہو گئے۔ اور جب وہ کربلا میں پہنچے، وہاں پر ان پر کتنے ظلم ڈھائے گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اس خانوادے کی جو خواتین تھیں ان کی بے حرمتی کی گئی۔ لیکن یہ اتنی بڑی جو قربانی دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس قربانی کے پس منظر میں اصل میں مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ میرے نانا کا دین بچ جائے، میرے اللہ کا دین جو ہے وہ بچ جائے۔ اور وہ دین کیا تھا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاری جائے، اور اس دنیا کے اندر وہ نظام نافذ کیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کا حکم اس دنیا کے اندر جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں اور اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو کیا آج وہی حالات نہیں ہیں؟ کیا ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانی اور وہ مقصد پکار کر یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت اللہ کا دین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا دین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، وہ اس وقت خطرے میں ہے، وہ ہم سے بھی خطرے میں ہے، اور اس وقت جو مقتدر قوتیں ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی وہ محفوظ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ہی جو ہیں وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کہ ہم مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکے ہیں، ہم مسلمان اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ ان کو اگر ہم مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ اسی کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلی چیز ہے قرآن اور دوسری چیز ہے میری سنت۔ اگر ہم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھتے، انہی کے اوپر اگر ہم عمل کرتے، تو اس وقت جو ہماری صورتحال اس دنیا کے اندر ہے، پوری دنیا کے اندر تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود، 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود اور حکمران ہونے کے باوجود، پوری دنیا کے اندر مسلمان ہی ایسی ایک قوم ہے کہ جو پس رہی ہے۔ اور اس کی اصل وجہ وہ ہے کہ ہم نے محرم کا وہ پیغام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ پیغام، جس مقصد کے لیے انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا خانوادہ لٹا دیا، اپنا پورا کا پورا خانوادہ قربان کر دیا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو دودھ پیتے بچے، گود میں جو بچے تھے، وہ تک قربان کر دیے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس کو قربان کر دیا۔ مقصد کیا تھا کہ اللہ کا جو دین ہے وہ اس دنیا کے اندر نافذ رہے، اس دنیا کے اندر قائم رہے، اور اس کے اوپر ایسے لوگ مسلط نہ ہوں کہ جو اپنی منمانی کریں، جو اپنی مرضی کے قوانین بنائیں اور اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے دین کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے
اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، ہم جزیات کے اوپر چلے جاتے ہیں، ہم بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے ہمیں، وہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں، وہاں کھانے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں کہ خانواد رسول کو نہ جو ہے وہ پیاسا قربان کر دیا گیا، بھوکا پیاسا ان کو وہاں پر جو ہے وہ اذیتیں دی گئیں، ان کو پانی تک پینے کے لیے 10 دن نہیں دیا گیا۔ لیکن اصل میں اس قربانی کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ دین بچ جائے اور وہ دین اس دنیا کے اندر جو ہے وہ نافذ ہو جائے۔ اس دین کو ہم سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں اور پھر اس دنیا کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے اور اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔